اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 31واں مراقبہ، مراقبہ حقیقت ابراہیمی علیہ الصلوات والتسلیمات۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی حقیقت کا، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی کئی حقائق موجود ہیں۔ آپ اللہ کی نبی ہے، ایک حقیقت۔ آپ اللہ کی خلیل ہے، خلیل کے معنی دوست۔ آپ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو نجی من النار ہے، جنہیں آگ سے بچایا گیا۔ آپ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دین حنیف عطا فرمایا۔ ہم اور آپ دین حنیف پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین حنیف کی سربراہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اپنے سارا کچھ لٹانے کی اس میں حیثیت اور صلاحیت موجود ہے۔ ایون کہ ان کا یہ حیثیت بھی موجود ہے کہ اگر رب کائنات ان کی طرف اشارہ فرمائے کہ اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح فرما دیں تو وہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح فرمانے پر تیار ہوتے۔ حقیقت ابراہیمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے اس مراقبے میں ایک راز اور بھی ہے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو رب کو اپنی صفات سے بھی محبت ہے۔ اللہ عالم ہے، اور جس بندے کو یہ اپنا صفت عطا فرما دیتا ہے، اسے عالم بنا لیتا ہے، تو اللہ کو ان سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، اللہ جمیل ہے، صفت ہے اللہ کا جمیل، لیکن جمال کو پسند بھی فرما دیتا ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے، لیکن اللہ اپنی صفت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہر اس بندے کو بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس میں اپنی صفات میں سے کچھ صفات ودیعت میں دی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی صفات ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، کلی ہے، اور بندے کو جو صفت عطا کی جاتی ہے وہ صفت جو ہے وہ عارضی ہے، عطائی ہے، اور ختم ہونے والی صفت ہوتی ہے۔ وہ کلی نہیں ہوتی، جزئی ہوتی ہے۔ جیسے عالم ہے، اللہ رب العزت عالم ہے، بندے کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر ہے، قدرت والے ہیں، بندے کو بھی کہتے ہیں یہ فلاں بندہ فلاں چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو وہ صفات بندے کو بھی عطا فرما۔ لیکن جو صفت اپنا ودیعت اور عطائی کسی بندے کو عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس صفت سے بھی اللہ کریم محبت رکھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خلیل کی صفت عطا فرمائی تھی، اب اس خلیل کے ساتھ اللہ کریم کی اپنی بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ مراقبہ اس محبت کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خاص اور مخصوص اسی لیے کیا گیا ہے اس مراقبے میں کہ آپ وہ ذات گرامی ہے جو رب نے ان کو اپنی صفات ودیعت میں دی، رب نے ان میں اپنی صفات امانتاً رکھیں، جو عارضی اور عطائی صفات تھے اللہ رب العزت نے اس میں رکھے، تو اللہ کریم نے ان صفات کی وجہ سے ان سے بھی محبت فرمائی ہے۔ فیض میں آیت از حضرت ذاتی بیچون کہ محب صفات خود است و منشأ حقیقت ابراہیمی علیہ الصلوات و تسلیمات است بہیئت وحدانی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مجھے فیض مل رہا ہے حضرت ذاتی بیچون سے، وہ ذات جو بیچون و بیچگون ہے، بے چون و بے چرا ذات ہے، ان کی مجھے فیض مل رہا ہے۔ اور وہ ذات کیا ہے؟ وہ کہ محب صفات خود است، الہ العالمین اپنی صفتوں سے، اپنی صفات سے خود بھی محبت فرما دیتے ہیں۔ رب کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ کو اپنی صفات سے بھی محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے الکبریاء ردائی، اللہ کریم نے فرمایا یہ کبریاء جو ہے، کبریائی یہ میری بلا کیف چادر ہے، تو کبریاء صفت ہے اللہ رب العزت۔ اور اللہ کریم نے بار بار فرمایا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ عالم ہے۔ تو اب سننا اور علم یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ بار بار اپنی صفت کا خود اظہار فرما رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی عالمین سے۔ اب دیکھو لفظ غنی ہے، غنی اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن اللہ کریم بار بار، آپ دیکھیں قرآن عظیم الشان کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر جگہ اللہ کی صفات مل جائیں گی کہ اللہ کریم اپنی صفات کو بار بار تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی صفات سے خود بھی محبت فرماتے ہیں۔ اور وہ ذات کیا ہے؟ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حقیقت ابراہیمی کی نشأہ اور پیدائش فرمائی ہے۔
اللہ کریم نے حقیقت ابراہیمی کی نشر فرمائی. میں نے پہلے حقیقت ابراہیمی کے کچھ جھلک آپ کو بتائے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی خلیل ہے. ابراہیم علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جو اپنا سارا کچھ اللہ کے انعام پر مٹھا دیتے ہیں. ایک روایت میں موجود ہے کہ ملائکہ اعظام نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا ہے، لیکن ابراہیم کے پاس تو بڑا مال ہے، آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی، اور وہ بھیڑ بکریوں کی تعداد ہمارے مفسرین نے فرمائی ہے کہ آپ کے پاس 1000 ریوڑ ہوا کرتے تھے بھیڑ بکریوں کے، اور ہر ریوڑ میں 1000 بھیڑ بکریاں ہوتی تھی. ہر ایک ریوڑ کے ساتھ ایک غلام اور ایک کتا ہوتا. کتے کے گلے میں انہوں نے سونے کی زنجیر پہنائی تھی، گویا دنیا کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہے تھے. تو آپ مبارک ملائکہ اعظام نے عرض کی کہ پروردگارہ تو نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ تو مالدار ترین بندہ ہے، ان کے پاس تو مال ہے، ان کے پاس تو اتنی بھیڑ بکریاں ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم کا امتحان لو. ایک ملک انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا اور اللہ رب العزت کا اسم لیا ان کے سامنے. کچھ روایات میں ہے کہ نام لیا اللہ رب العزت کا، سبحان الملک القدوس کا نام ذکر کیا. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور مجھے نہ کچھ مال امداد چاہیے. تو آپ نے فرمایا تو نے میرے رب کا نام لیا ہے، میرے پالنہار کا نام لیا ہے، میرے معبود کا نام لیا ہے، مجھے تو اپنی رب سے بے تحاشا محبت ہے، تو اسی لیے میں اپنا آدھا مال تمہیں دے رہا ہوں. اب آپ سوچیں 1000 ریوڑ میں سے آدھا جو ہو وہ 500 ریوڑ میں 1000 ہوں گے بھیڑ بکریاں، وہ ان کو عطا فرمائے. چند دن گزرے، ایک اور ملک انسانی شکل میں آیا اور پھر الہ العالمین کا نام لیا، سبحان الملک القدوس، یا بے اختلاف روایات کوئی اور اللہ کا اسم لیا. تو حضرت نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، اس وقت میں محتاج ہوں، مجھے احتیاج ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے رب کا نام لیا، میرے محبوب کا نام لیا ہے، میرے خالق کا نام لیا ہے، تو اسی لیے میرے پاس جو ایک آدھا ریوڑ بچا ہوا ہے، یہ آدھے ریوڑ جو بچے ہوئے ہیں یہ آپ کے حوالے، انہوں نے ان کو وہ آدھی بھی دے دی. اب چند دن بعد ایک اور آیا ملک انسانی شکل میں، تو پوچھا، اللہ رب العزت کا اسم لیا، بے اختلاف روایات جو بھی اللہ کا اسم ان کے سامنے لیا، یا تو سبحان الملک القدوس نام لیا یا کوئی اور اسم کا تذکرہ کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ سے بھائی یہ کیا ہے، آپ کون ہو؟ کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں جو میرے پاس کوئی زیادہ سفر نہیں ہے اور میں محتاج ہوں، میں احتیاج رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو نے میرے رب کا نام لیا ہے، میرے محبوب کا، میرے پالنہار کا نام لیا ہے، اسی لیے اے بندے میرے پاس اور کچھ تو نہیں بچا. ایک رسہ اٹھایا اور اپنے گلے میں ڈالا اور فرمایا کہ آج کے بعد ابراہیم آپ کا غلام ہے، میرے رب کے نام پر میرا سب کچھ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میرا موت، یہ سب کچھ میرے رب کے لیے ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس فعل کو اللہ رب العزت نے ملائکہ اعظام کو فرمایا، دیکھو میں جس کو خلیل بناتا ہوں تو اس میں پھر ایسی بھی کوالٹی اور اس میں ایسی سہولیات بھی میں عطا فرما دیتا ہوں. تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ مقامت، تو وہ حقیقت ابراہیمی ہے. ایک آپ کا شکل ہے، جسد مبارک ہے، تو یہ آپ کا ظاہری شکل و صورت ہے، اور ایک ان کی حقیقت ہے.